بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے والا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جس سے چاہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں، بلکہ عن قریب اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب ان منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذیفہ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص نے عرض گزار ہوا میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا سالم مولا شیبہ ہے۔ حضرت جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی حالت دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈلنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی، پھر منبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ بتا دوں گا۔ بس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے ہم اللہ تعالی کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، میں نے ایسی بلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگو، اللہ عز و جل تمہیں غیب کے مطلع پر نہیں کرتا، تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔
انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔ علم غیب سے متعلق 10 احادیث۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ سنن ترمذی میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے سامنے اللہ عز و جل نے دنیا اٹھا لی، اور میں اسے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے لیے روشن کی تھی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو اس بیان کو بھول گیا سو وہ اس بیان کو بھول گیا۔ مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، بیچ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا، اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جس نے اس باتوں کو جس سے زیادہ یاد رہا، وہ ہم میں سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس احد پہاڑ پر حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ ناگاہ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس احد پہاڑ سے ارشاد فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں، یعنی ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی ان کے مرنے کی جگہیں دکھائیں اور فرمایا کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی جگہ پر گرا اور اسی جگہ پر مرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے اور ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔